حضرت کا سفر شروع ہو رہا ہے. 14 تاریخ کو انشاءاللہ میلسی کا اجتماع ہے, 15 کو کبیر والا کا ہے, اور اس کے بعد پھر 17 کو غالباً قصور کا ہے, اور 18 کو پسرور کا ہے, اور 19 کو اسلام آباد تشریف لائیں گے. اور اسلام آباد میں 19 اتوار کا دن ہے, تو 19 کو اتوار کی عصر سے لے کر اشراق تک مندرہ کے اندر جوڑ ہوگا. عصر سے لے کر اشراق تک جو مندرہ میں بڑا مرکز بن رہا ہے, مندرہ سے تھوڑا سا اندر, تو وہاں پر ہوگا. یہ کون سی تاریخ میں نے آپ کو بتائی؟ 19 کی. 20 کو پیر ہے انشاءاللہ, اور یہ ہماری یہ جو مجلس ہوگی انشاءاللہ اس کے اندر حضرت تشریف فرمائیں گے. اور 20 کو بھی یعنی مجلس کے میں بھی مکان ہے, اور 20 کا تو ہے طے ہو گیا انشاءاللہ. 13 کو بھی پیر ہے جس پر انہوں نے کربو غشی سے تشریف لانا ہے اگلے سفر کے لیے یہاں سے انشاءاللہ, ہم بھی ساتھ جائیں گے. تو ہماری کوشش یہ کہ 13 کو بھی پیر ہے, کہ اگر 13 کو بھی حضرت تشریف لائے مغرب سے پہلے اگلا ہفتہ ہی ہے نا, 13 کو پیر ہے نا, 13 کو پیر ہے. تو 13 کو بھی انشاءاللہ امید ہے اس بات کی کہ 13 کی مجلس میں بھی یہاں ہوں گے, اور پھر 20 کی مجلس میں بھی ہوں گے یہاں پر. یہ 2 مجلسیں یہاں ہوں گی, اور 19 کی مجلس مندرہ کے اندر ہوگی, اور پھر 21 کو بھی امید ہے کہ یہیں قیام یہیں رہے گا حضرت کا انشاءاللہ. اور 21 کو کچھ اور یہاں اسلام آباد میں کچھ کام ہے, اور پھر 22 کی صبح سویرے انشاءاللہ ہم بنو کے لیے روانہ ہوں گے. بنو کا اجتماع ہے 22 کو, 22 کی عصر سے شروع ہوگا, اور 23 کو پورا دن رہے گا, اور 24 کو جمعے کے دن صبح بنو کے اجتماع کی دعا ہوگی انشاءاللہ. تو یہ کتنے اجتماعات ہو گئے؟ ایک یعنی پہلا والا جو ہے وہ میلسی کا ہے, اور دوسرا کبیر والا ہے, تیسرا قصور ہے, چوتھا پسرور ہے, 5واں مندرہ میں, 6ٹھی مجلس یہاں پر ہے, اور پھر 7ویں جو ہے وہ بنو کے اندر ہے. یہ ایک ہفتہ ہے سارا کا تقریباً 13 سے لے کر 24 تک, آپ سمجھیں 10-12 دن ہے. تو اس میں اگر آپ کے پاس وقت ہو اور کرنا چاہیے, جس میں زیادہ سے زیادہ شرکت آپ سے جہاں ہو سکے, اور اس میں اپنے لیے لوگوں کو بھی تیار کریں انشاءاللہ. ایک مجلس ہماری خواہش یہ ہے کہ کوشش اس کی ہے کہ مستورات کی مجلس ہو جائے, اس طریقے کے ساتھ کہ خواتین اسی ہال کے اندر ہوں گی, اور ہم اسپیکر کا نظام کسی دوسرے کمرے میں لے جائیں گے, تو حضرت وہاں سے کچھ 15-20 منٹ 25 منٹ کا کوئی بعض کوئی نصیحت خواتین کے لیے بھی ہو جائے. لیکن اس کا وقت طے نہیں ہو, جب طے ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے. تو اس کی کوشش کریں کہ اگلی مجلس کے لیے بھی جو حضرت کی تشریف آوری کا وقت ہوگا تو اس میں اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیں اپنے ساتھ. اور مندرہ اجتماع کے اندر مجلس کے اندر اتوار کا دن کا ویسے بھی چھٹی کا دن ہے, شام کے اوقات ہے, عشاء پر ختم ہو جائے گا, تو ادھر بھی لے کر آئیں. اور اس میں کچھ وقت ہمیں اصل میں ایک چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ ہمیں ایک خاص قسم کی ایڈکشن ہوتی ہے, ہمیں بیانات بہت پسند ہوتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیان کے لیے آئیں. بزرگوں کے پاس کبھی بھی بیان سننے نہ جایا کریں. بیان تو خطیبوں کا, واعظوں کا, مقرروں کا کام ہوتا ہے. بزرگوں کا کام بیانات نہیں ہوتا. یہ ایک بالکل ہی غلط تصور ہے ہمارے یہاں. بزرگوں کی صحبت میں ویسے ہی بیٹھا جاتا ہے. حضرت پتہ نہیں آپ لوگوں نے نام سنا ہو یا نہ سنا ہو, بہت بڑے اختیار خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کنیا شریف والے, نام سنا آپ لوگوں نے؟ کبھی حضرت نے بیان نہیں فرمایا, ہم نے نہیں سنا کبھی حضرت کہ بیان کیا. خاموش بیٹھے ہوئے, چپ بیٹھے ہوئے. ان کی مجلس کیا ہوتی تھی؟ خاموشی کی مجلس. حضرت بیٹھے ہوئے, لوگ آ کر چپ بیٹھ جاتے تھے. اس کو صحبت کہتے ہیں. بس بیٹھے ان کی مجلس کے اندر کے, اور ان کے جو لوگ جن کا تعلق ہوتا ہے, جن کو نسبت ہوتی ہے, وہ ان کے دل سے اپنا دل ملانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر. اس بات کی کوشش کرتے ہیں, ان قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ان کی اس صحبت کے اندر بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے. ہاں اگر وہ کچھ ارشاد فرما دے, طبیعت میں آئی ہوئی ہو بات, تو اس کو بہت غور سے سننا چاہیے. اور وہ عام سطحی سرسری اور چلی ہوئی اور سنی سنائی باتیں نہیں ہوتی, وہ بڑی اندر سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ اس بات کو جہاں سے نکل رہی ہے ادھر ہی سے سن بھی لے اپنے دل کے اندر بھی, تو وہ ایک بات بھی انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے. بعض اوقات اس کی پوری زندگی کا رخ پلٹنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے, بشرطے کہ دونوں طرف کے وہ سگنلز جو ہیں وہ, اور دونوں طرف کی فریکوینسی جو ہے نا وہ میچ کر جائے. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم گئے ہیں, ہم بیان سننے جا رہے ہیں, تو بیان ہوگا اور پتہ نہیں کیا, تو یہ بیانات کرنا یہ ایک فن ہے.
یہ مقررین کرتے ہیں، خطبہ کرتے ہیں، اور کئی کئی ڈیزائنوں کے اندر کرتے ہیں، اور لوگ بھی اس کے اندر بڑے جھومتے جھامتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. یہ کوئی اللہ والوں کے ہاں بیانات ضروری نہیں ہوتے. کوئی ہوتا ہے، تاریخ کے اندر استثناء ہے ایسے عارفین کا کہ بعض عارف باللہ بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کا ملکہ بھی دیا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی کو، ابن جوزی کو، ہمارے بزرگوں میں سے قاری طیب صاحب کو، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کو، ان حضرات کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دل درد مند کے ساتھ ساتھ ایک بیان کا طریقہ بھی خطیبوں کی طرح دیا تھا. وہ کم ہوتا ہے عام طور پر، ورنہ جتنے ہم نے بڑے بڑے حضرات دیکھے، ہمارے استاد تھے مولانا امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بالکل بیان کا سلسلہ تھا ہی نہیں ان کے کہ باتیں کو بیٹھ کر لوگوں کو واعظ کرتے. ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ان کو، 10 سال ان سے تعلق رہا، کبھی ان کا بیان نہیں سنا، زندگی میں نہیں سنا کبھی. لیکن ان کے پاس آنے جانے اٹھنے بیٹھنے والوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھی. تو اصل مقصد تو زندگی کا بدلنا ہے. تو اللہ جل شانہ اس کی پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس کی کوشش کریں اگلی مجلس کے اندر بر وقت بھی آنے کی اور اپنے ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی لانے کی.